الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے اردو کی کتاب سے سبق ٹرک کس نے نکالا کی پڑھائی کرنی ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 آپ کھول لیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ٹرک کس نے نکالا، اس میں سب سے پہلے آپ کے اہم الفاظ ہیں۔ اہم الفاظ میں پہلا لفظ ہے چپک، پھنسنا، تجویز، معذرت، ہجوم۔ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں۔ اس پل کے ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، ہسپتال اور بازار تھا۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ آمد و رفت، لوگوں کا آنا جانا۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا، الجھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا ہو۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کیں، لیکن سب بیکار۔ آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ لوگ بے چین ہو کر اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور کو بلا بھلا کہنے لگا، جس نے اتنا اونچا ٹرک پل کے نیچے لا پھنسایا، اور کوئی متعلقہ ذمہ داران کو بلانے کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ ٹریفک کے اسی ازدحام میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی۔ ازدحام کہتے ہیں ہجوم میں، رش میں۔ بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ اب بھی جوں کا توں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیر کر سامان باہر نکال لیا جائے، کھول کر پھر ٹرک نکال کر پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے۔ اسی دوران میں تعمیرات کے ماہر انجینئر، ریلوے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں آ پہنچے۔ ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑا جائے اور ٹرک کو باہر نکالا جائے۔ کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا۔ گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہو گئے اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ لوگ کبھی پل کو دیکھتے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، مشکل آئی تھی۔ لیکن اس مسئلے کا کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسکول بس میں ایک ذہین بچہ بہت دیر سے بس کی کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک بچے کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ جلدی سے بس سے اترا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا ان افسران تک پہنچا جو مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے۔ پہنچتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم انکل، مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ اس آواز پر سب نے مڑ کر اس ننھے منھے سے طالب علم کی طرف دیکھا، جو گلے میں بستہ لٹکائے ہجوم کے بیچ کھڑا تھا۔ پہلے تو کوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اس سے کوئی عقل مندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں۔ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی اس بات پر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ ننھے طالب علم کی یہ تجویز انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں سے ہوا نکال کر کم کر دیں۔ لوگوں نے حکم پر عمل کیا۔ پہیوں کی ہوا کم ہو گئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور کہا، اس ننھے طالب علم کی ذہانت، عقل مندی نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ وہاں موجود سارے لوگ اس ذہین بچے کو دیکھنے لگے جس نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بہت بڑا انعام دیا گیا۔ اس بچے کی ذہانت کا چرچا پھیل گیا۔ اخبارات میں اس کی تصویریں چھپی۔ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اسے مبارکباد دی اور یوں ایک پل ٹوٹنے سے بھی بچ گیا۔ جی عزیز طلباء، پڑھائی مکمل ہوئی۔
آپ نے اس سبق کی پڑھائی کم از کم 5 بار کرنی ہے۔ اس سبق کو پڑھ کے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر ہم عقل مندی سے، ذہانت سے کوئی بھی کام کریں گے تو ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا انہوں نے یہاں پہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ مزید جانیں، عرفہ کریم رندھاوا دنیا کی پہلی کم عمر پاکستانی طالبہ تھی جس نے صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ انجینئر بننے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اگر آپ بھی محنت کریں گے، دل لگا کے پڑھیں گے تو آپ بھی اپنا نام بنا سکیں گے، کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔